مسیح یسوع کے زندہ اور پاک نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میں ہوں خداوند کا خادم پاسٹر یونس احمد سالم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں خدا کے کلام کے ساتھ۔ ورڈ پاور ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں۔ ہم سیکھ رہے ہیں موازنہ، جو بائبل کے اندر موازنہ ہے، تو آج ہم گفتگو کریں گے، موازنہ سیکھیں گے بائبل میں اور مسیح میں، دونوں کا ہم موازنہ کریں گے۔ تو جب ہم بائبل کی اور مسیح کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات جو بائبل ہے، خدا کا کلام اور مسیح کا موازنہ، تو جو کلام ہے یہ زندہ ہے۔ اس کے لیے پطرس کا پہلا خط پہلے باب کی 23ویں آیت آپ کو بتائے گی کہ خدا کا جو کلام ہے یہ زندہ ہے، اور پھر عبرانیوں کے نام خط ہے چوتھے باب کی 12ویں آیت جو ہے وہ بات کرے گی کہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے۔ پھر مکاشفہ کی کتاب میں پہلے باب کی 17ویں اور 18ویں آیت کے بارے میں پڑھیں تو پھر بتایا گیا مسیح کے بارے میں کہ مسیح زندہ ہے، لہٰذا یہ دونوں ہی زندہ ہیں، یعنی خدا کا کلام بھی زندہ ہے اور مسیح بھی زندہ ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ جو ہے، یہ دونوں ہی کلام خدا ہیں، ایک تحریری ہے اور دوسرا مجسم ہے۔ تو دونوں ہی کلام خدا ہیں، اور کلام خدا جو ہے مکاشفہ کی کتاب 19 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، یعنی یسوع مسیح بھی کلام خدا ہے اور جو بائبل ہے یہ بھی کلام خدا ہے۔ اس طرح سے یہ بات دونوں میں میچ ہے، سملر ہے، مشابہ ہے۔ اور پھر کلام بھی ابدی ہے اور مسیح خداوند بھی ابدی ہے۔ زبور کی کتاب، زبور نمبر 119، اس کی 89 آیت ہے کہ خدا کا کلام ابدی ہے۔ پھر یسایہ 40واں باب، اس کی 8ویں آیت میں بھی یہ آپ کو ملے گی کہ گھاس جو ہے مرجھا جاتی ہے، کملا جاتی ہے، پھول جو ہے اس کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن خدا کا کلام اب تک قائم رہتا ہے۔ تو یسوع مسیح کے بارے میں بات کریں تو عبرانیوں کے نام خط، اس کا 13واں باب 8ویں آیت میں آپ کو ملے گا کہ یسوع مسیح جو ہے یہ ابدی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ میں بات کریں، خدا کا کلام آسمانی ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے خدا کا کلام ہے، خدا آسمان پر رہتا ہے، آسمان خدا کا تخت ہے، لہٰذا یہ کلام جو ہے خدا کا کلام ہے، آسمانی ہے۔ اور اسی طرح سے خدا کا بیٹا یسوع مسیح بھی آسمانی ہے۔ یہ یوحنا رسول کا انجیلی بیان 3 باب کی 13ویں آیت آپ کو مل سکتی ہے کہ آسمان پر جو کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو اترا تھا، یعنی یسوع مسیح۔ لہٰذا یسوع مسیح آسمانی ہے اور خدا کا کلام بھی آسمانی ہے۔ یہ بات دونوں میں مشابہ ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام میں مزید برآں لکھا ہے کہ یوحنا کی انجیلی بیان میں کہا گیا ہے جو اوپر سے ہے وہ سب سے اوپر ہے، اور وہ اوپر کی کہتا ہے۔ تو یہ یسوع مسیح کی بات ہے کہ وہ اوپر سے ہے اور سب سے اوپر ہے، اور اسی طرح سے خدا کا جو کلام ہے یہ بھی اوپر سے ہے۔ بات کریں تو نیکسٹ پوائنٹ، خدا کا کلام جو ہے یہ برکت کا منبع ہے، اور سیم اسی طرح سے یسوع مسیح بھی برکات کا منبع ہے۔ خدا کے کلام میں شفا موجود ہے، خدا کے کلام میں تازگی موجود ہے، خدا کے کلام میں قوت موجود ہے، اطمینان موجود ہے، رہائی موجود ہے، نجات موجود ہے۔ خدا کا کلام برکت کا منبع ہے۔ سیم اسی طرح سے جو یسوع مسیح ہے وہ بھی برکت کا منبع ہے، اور جتنے اس کے پاس آئے کوئی شفا پا گیا،
کوئی اطمینان پا گیا، کوئی نجات پا گیا، رہائی پا گیا، کوئی پاکیزگی پا گیا۔ تو یسوع مسیح بھی برکت کا منبع ہے، اور خدا کا جو کلام ہے یہ بھی برکت کا منبع ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا کلام لا خطا ہے۔ زبور نمبر 19 اس کی 8ویں آیت پڑھیں تو آپ کو مل جائے گا کہ خدا کا جو کلام ہے یہ لا خطا ہے۔ اور اسی طرح سے یسوع مسیح کے بارے میں یہ ہے، یسوع مسیح معصوم ہستی ہے، بے گناہ ہستی ہے، کلام اس کی شہادت دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے بآواز بلند کہا، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ اور یہ پطرس اپنے خط میں کہتا ہے کہ وہ گالی کھا کر گالی نہیں دیتا تھا اور وہ بے گناہ رہا۔ تو لہٰذا یسوع مسیح بھی لا خطا اور بے گناہ ہے، اور خدا کا کلام بھی لا خطا اور بے گناہ ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے، یہ نور کا منبع ہے خدا کا کلام۔ خدا کی باتیں ہیں، ظاہری بات ہے خدا نور ہے، اور خدا کا کلام جو ہے نور کا منبع ہے۔ اور آپ کو زبور کی کتاب زبور نمبر 109 آیت نمبر 105 میں ملے گا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو یہ روشنی اور نور دونوں کے لیے عبرانی میں بھی سیم لفظ استعمال ہوا ہے، اور انگلش میں بھی دونوں کے لیے سیم لفظ ہے، لائٹ۔ تو جو کلام ہے یہ نور ہے، اور یسوع مسیح بھی نور ہے۔ یوحنا رسول کے انجیلی بیان 8ویں باب کی 12ویں آیت میں یسوع مسیح نے کہا کہ میں جو ہوں وہ دنیا کا نور ہوں۔ تو خدا کا کلام بھی نور ہے اور یسوع مسیح بھی نور ہے، یہ دونوں میں مماثلت یا مشابہت ہے۔ تو خدا کا کلام سچائی ہے۔ زبور کی کتاب زبور 119 آیت نمبر 160 ہے اس کی، خدا کا کلام جو سچائی ہے کہ تیرے کلام کی جو سچائی تشریح ہے وہ سچائی ہے۔ یسوع مسیح کو کہا، بائبل میں کہا گیا برحق، تو پھر مزید برا کہا یسوع مسیح نے کہ وہ حق ہے، لہٰذا یہ سچائی ہے۔ تو خدا کا کلام اور یسوع مسیح، کلام بھی پھل لاتا ہے۔ متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 13واں باب 23ویں آیت آپ پڑھتے ہیں، بیج بونے والے کی جو تمثیل ہے، وہاں پر بونے والا نکلا ہے اور بویا ہے، اور پھر آپ کو ملے گا کہ اچھی زمین میں بھی گرا ہے اور وہ پھل لایا ہے۔ اور جب اس کو کلیئر کیا گیا، اس کی تفسیر کی گئی گھر میں، مسیح خدا نے بتایا جو بیج ہے یہ خدا کا کلام ہے۔ تو کلام بھی پھل لاتا ہے اور یسوع مسیح بھی پھل لاتا ہے۔ یوحنا رسول کا انجیلی بیان 15ویں باب کی 5ویں آیت یسوع مسیح کے پھل لانے کے حوالے سے، کلام کے پھل لانے کے حوالے سے متی 13ویں باب کی آیت نمبر 23 ہے۔ مزید برآں ہم اس کو دیکھیں تو خدا کا کلام جو ہے یہ زندگی کی روٹی ہے، اور یہ آپ کو ملے گا استثنا کی کتاب 8ویں باب کی 3 آیت۔ اور پھر یسوع مسیح بھی زندگی کی روٹی ہے، یہ آپ کو ملے گا یوحنا رسول کا انجیلی بیان 6 باب 35ویں آیت۔ دونوں کو روٹی کہا گیا ہے، اور دونوں کو زندگی کی روٹی کہا گیا ہے، جو زندگی دیتے ہیں اور زندگی کو قائم رکھتے ہیں۔ آگے ہے خدا کا کلام پاک کرتا ہے یوحنا رسول کے انجیلی بیان کے مطابق، اور پھر یسوع مسیح بھی پاک کرتا ہے، یہ بات بھی دونوں میں میچ ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، کلام اطمینان پیدا کرتا ہے، اور یسوع مسیح بھی اطمینان پیدا کرتا ہے، بلکہ کلام بھی اطمینان کا چشمہ ہے، یسوع مسیح بھی اطمینان کا چشمہ ہے۔ لوگ کلام سنتے ہیں اور لوگوں کے اندر سے افسردگی جاتی رہتی ہے، اندر راحت آتی ہے، چین آتا ہے، اطمینان آتا ہے، اور پھر اسی طرح سے یسوع مسیح بھی جو اطمینان کا چشمہ یا سر چشمہ ہے۔ خدا کا کلام عجیب ہے، دنیا کے کلام کی طرح نہیں ہے، خدا کا کلام عجیب ہے، اور اسی طرح سے یسوع مسیح بھی عجیب ہے۔ یسایہ کی کتاب 9واں باب 6 آیت میں آپ کو مل سکتا ہے، عجیب مشیر خدا قادر۔
پھر جو خدا کا کلام ہے، نیکسٹ پوائنٹ، یہ خدا کی قدرت ہے، اور یسوع مسیح بھی خدا کی قدرت ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ، خدا کا جو کلام ہے یہ اپنا کام کرتا ہے۔ یسایہ کی کتاب 55 باب اس کی 10ویں آیت، اور لوکا کے انجیلی بیان میں بھی لکھا ہے کہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہیں لوٹے گا۔ لہٰذا خدا کا کلام کام کرتا ہے، اور یسوع مسیح بھی کام کرتا ہے۔ یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کا 17واں باب 4 آیت۔ اور نجات کے لیے خدا کا کلام ضروری ہے۔ لوگ اس کو سنتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، سنتے ہیں، نجات پاتے ہیں۔ اور یعقوب کا خط 1 باب 21ویں آیت، خدا کا کلام نجات کے لیے ضروری ہے۔ پھر یسوع مسیح بھی نجات کے لیے ضروری ہے۔ لوکا کا انجیلی بیان 19واں باب 10ویں آیت لکھا ہے، ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہ گاروں نے خدا کے کلام کو رد کیا۔ مرکز کی کتاب 7واں باب 9ویں آیت، گناہ گاروں نے یسوع مسیح کو بھی رد کیا۔ یسایہ 53 باب اس کی 3 آیت۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے خدا کا کلام عدالت کرتا ہے، رومیو 2 باب کی 12ویں آیت۔ اور یسوع مسیح عدالت کرتا ہے، یوحنا رسول کا انجیلی بیان 5واں باب 22ویں آیت۔ شریروں نے خدا کے کلام پر حملہ کیا، اس کو جلانے کے لیے، اس کو پھاڑنے کے لیے، اس کو ویسٹ کرنے کے لیے۔ یرمیہ کی کتاب اس کا 36واں باب 27 آیت سے 29 آیت تک۔ اور شریروں نے یسوع مسیح پر بھی حملہ کیا، اس کو تباہ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا کلام آج بھی زندہ ہے اور محفوظ ہے، اور یسوع مسیح آج بھی زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا۔ آمین جی۔ تو مزید برآں ہم اس کو دیکھیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بھی خدا کا کلام۔ اب تقابل کی بات کریں تو یسوع مسیح بھی خدا کا کلام ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو بائبل ہے یہ خدا کا تحریری کلام ہے، مجسم کلام یسوع مسیح ہے۔ تحریری کلام لوگوس ہے، اور مجسم کلام کی بات کریں تو سارگس لوگوس ہے، سارکس لوگوس مجسم کلام ہے۔ یہ دونوں میں یہ فرق ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو جو میچ بات ہے یہ دونوں ہی خدا کے اندر، یعنی کلام، اور یسوع مسیح بھی باپ کے اندر، اور یہ لگوس کلام یہ بھی باپ کے اندر اور اندر سے نکلا ہے۔ اور اس میں تقابل یہ ہے کہ یہ جو کلام بائبل ہے یہ حصہ بحصہ آیا ہے، طرح بطرح آیا ہے، اور یسوع مسیح جو خدا کا کلام ہے اور مجسم ہوا وہ حصہ بحصہ، طرح بطرح نہیں، بلکہ ایک ہی مرتبہ اس دنیا میں آیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ نے کلام کے وسیلے سے ضرور برکت پائی ہوگی۔ مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ورڈ پاور ٹی وی۔